اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ دوسری چیز جو سوتے وقت ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے خواب سچے ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان غور کرے کیا کھا کر سویا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم کھاتے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں؟ کھاتے وقت دائیں یا بائیں دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہماری نگاہیں کھاتے وقت کھانے پہ رہتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے؟ اس کو منطق کی اصطلاح میں تحصیل حاصل کہتے ہیں، یعنی جو فعل ہم انجام دے رہے ہیں اس کو انجام دینے کا حکم کوئی عاقل نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کے معنی یہ نہیں ہے جو عام نظروں میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ کیا کھا رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کھانا کہیں ایسا تو نہیں کسی غریب کا حق ہو، کسی بیوہ کی ملکیت ہو۔ لہٰذا انسان کھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ رات میں انسان کو چاہیے کہ کچا لہسن اور کچی پیاز نہ کھائے، چونکہ اس کی بو اور مہک سے رحمت کے فرشتے انسان کے قریب نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہم سلاد بناتے ہیں رات میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ہمارے قریب آئیں اور ہم سچا اور اچھا خواب دیکھیں، تو ہم کو چاہیے کہ رات میں سلاد کے اندر پیاز کا، یعنی کچی پیاز کا اور کچے لہسن کا استعمال نہ کریں۔ البتہ کچی پیاز یا لہسن کو کھانا رات میں حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں اور ہم سچے خواب دیکھیں، تو رات میں کچے لہسن یا کچی پیاز کا استعمال نہ کریں۔ اسی لیے علم اخلاق کے علماء فرماتے ہیں رات میں کچی پیاز یا کچے لہسن کا کھانا کراہت رکھتا ہے اور مکروہ ہے۔ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں اذا اویت الی فراشک، دیکھو جب تم اپنے بستر پہ آؤ پناہ لینے کے لیے، فانظر، تو اس بات پہ غور کرو، ما سلکتا فی بطن کا، کہ ہم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے، ہم نے کیا کھایا ہے، وما کسبتا فی یومک، اور ہم نے آج کے دن کیا کمایا ہے، ہماری کل درآمد کیا تھی، اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ أَنَّكَ مَيِّتٌ، اور اس بات کو بستر پہ لیٹ کے یاد کرو کہ تم ایک دن مر جاؤ گے۔ وَأَنَّ لَكَ مَعَادًا، اور تمہارے لیے معاد اور قیامت ہے کہ مرنے کے بعد پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ تیسری چیز جس کی رعایت ہم کو سوتے وقت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم
یا سیدھے سوئیں روبہ قبلہ یا دائیں کروٹ روبہ قبلہ سوئیں۔ اگر ہم اس طریقے سے سوئیں گے سیدھے یا دائیں کروٹ تو اغلب خواب ہمارے سچے ہوں گے، لیکن اگر ہم بائیں کروٹ سوئیں گے یا منہ کے بل شیطانوں جیسے سوئیں گے تو ہم اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سونا 4 طریقے سے ہوتا ہے۔ انسان 4 طریقوں سے سوتا ہے۔ انبیاء سیدھے روبہ قبلہ سوتے ہیں، ان کا ظاہر سو جاتا ہے لیکن ان کا دل نہیں سوتا ہے۔ اسی طریقے سے وَأَعْيُنُهُمْ لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْيِ اللَّهِ، ان کی آنکھیں نہیں سوتی ہیں اور ان کی آنکھیں وحی الہی کی منتظر رہتی ہیں۔ چونکہ میں نے بارہا اس حدیث کو نقل کیا کہ رویل انبیاء وحیون، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ہم خواب میں غافل ہو جاتے ہیں لیکن ذات نبی وہ ہوتی ہے جو خواب میں بھی غافل نہیں ہوتی۔ تو انبیاء سیدھے روبہ قبلہ سوتے ہیں اور مومن دائیں کروٹ سوتا ہے، اور بادشاہ زادگان بائیں کروٹ سوتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے جو غذا ہم نے کھائی ہے، جو کھانا ہم نے کھایا ہے، اس کو ہم ہضم کر سکیں۔ پھر امام فرماتے ہیں ابلیس اور اس کے برادران اور اسی طریقے سے ہر پاگل، بیمار اور مجنون انسان منہ کے بل سوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم خواب میں ہمارے خواب سچے ہوں تو ہم یا سیدھے سوئیں یا دائیں کروٹ روبہ قبلہ سوئیں۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے سوتے وقت سورہ ناس اور فلق کی تلاوت کرے۔ اگر انسان سونے کے طریقے پر جو اسلامی طریقہ ہے اس پر عمل کرے تو اس کے اکثر خواب سچے ہوں گے۔ چونکہ ہم سوتے تو ہیں لیکن اسلامی طریقے سے ہم کو کیسے سونا ہے اس چیز پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اغلب خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔